دوستو حضرت عبدالمطلب اس عمر کو پہنچ چکے تھے جہاں زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کی توقع نہیں کی جاتی۔ ان کے مال پر اصل حق ان کے بیٹوں کا تھا، نہ کہ ان کے یتیم پوتے کا۔ جہاں تک سیدہ آمنہ کا تعلق تھا، وہ بیچاری خود بھی غریب تھی، اور بچے کی حالت یہ تھی کہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ اتنی کم عمری میں وفات پا گئے تھے کہ کچھ دولت جمع نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ کی طرف سے بیٹے کو صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ اور ایک کنیز ملی تھی۔ اگرچہ حضرت عبداللہ کا بیٹا ایک بڑے خاندان کا فرد تھا، مگر دائی کی تلاش کے وقت وہ تمام نوزائیدہ بچوں میں سے سب سے زیادہ غریب تھا۔ جو عورتیں اس سال بچوں کی تلاش میں مکہ آئی تھی، ان کے سامنے یہی بچہ پیش کیا گیا۔ دوسری جانب اگرچہ رضائی والدین سے یہ امید نہیں کی جاتی تھی کہ وہ بہت امیر ہوں، مگر ان کا سب سے زیادہ غریب ہونا بھی ناپسند کیا جاتا تھا۔ یہ بات چھپی ہوئی نہ تھی کہ سیدہ حلیمہ اور ان کے شوہر اپنے تمام ہمراہیوں کے مقابلے میں جن کے ساتھ وہ مکہ آئے تھے سب سے زیادہ غریب تھے۔ اسی لیے جہاں بھی انتخاب کا موقع آیا، وہاں سیدہ حلیمہ کی بجائے کسی اور عورت کا انتخاب کیا گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ قبیلہ بنی سعد کی ہر عورت کو کسی نہ کسی بچے کی پرورش کی ذمہ داری مل گئی۔ اگر محروم رہا تو وہ بچہ جو اپنے ساتھی نوزائیدہ بچوں میں سب سے زیادہ غریب تھا، اور وہ دائی جو سب دائیوں میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، جب ہم نے مکہ سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بچے کے بغیر واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا تم چاہو کرو، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم پر رحمت نازل فرما دے۔ بس میں چلی گئی اور بچے کو لے آئی۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ مجھے اس کے سوا کوئی دوسرا بچہ ملا ہی نہیں۔ میں اسے اپنی سواریوں کے باندھنے کی جگہ پر لے آئی۔ جب میں نے اس بچے کو اپنا سینہ دیا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا اور دودھ بہنے لگا۔ بچے نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور اس کے رضائی بھائی یعنی میرا اپنا بیٹا، اس نے بھی خوب دودھ پیا۔ پھر دونوں بچے سو گئے۔ میرا شوہر اپنی اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اونٹنی کا دودھ نکالا، خود بھی دودھ پیا اور مجھے بھی پلایا۔ ہم دونوں نے اتنا دودھ پیا کہ ہماری بھوک ختم ہو گئی۔ وہ رات ہم نے بہت آرام سے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ قسم ہے اللہ کی، یہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ میں نے جواب دیا، واقعی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ خیر ہم اپنے قبیلے بنی سعد کے علاقے میں واپس آ گئے۔ مجھے دنیا کے کسی علاقے کا علم نہیں جو اس زمین سے زیادہ بنجر ہو، مگر جب ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو ہر شام کو جب میری بکریاں واپس آتی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ ہم خوب دودھ پیتے، جبکہ دوسرے لوگوں کے جانوروں کے تھن سے ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ ہمارے پڑوسی ہم سے کہتے، اپنے جانور جہاں چراتی ہو، ہمارے جانور بھی وہیں لے جایا کرو، لیکن اس کے باوجود ان کے جانور بھوکے واپس آتے اور دودھ بالکل نہ ہوتا، جبکہ ہمارے جانوروں میں خوب دودھ ہوتا۔ اور یہ حالت جاری رہی یہاں تک کہ بچے کی عمر 2 سال سے تجاوز کر گئی اور میں نے اسے دودھ چھڑوا دیا۔ بچہ ماشاءاللہ خوب نشو و نما پا رہا تھا، اور کوئی دوسرا بچہ اس کی پرورش میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مضبوط جسم والا بچہ بن چکا تھا۔ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ لے گئے۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے، کیونکہ اس کی موجودگی ہمارے لیے بہت برکت والی تھی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اس ننھے بچے کو کچھ وقت اور میرے پاس رہنے دو، جب تک کہ وہ مزید طاقتور نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی روزمرہ بیماریوں سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم نے بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ وہ ایک بار پھر بچے کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی، اور ہم بچے کو دوبارہ اپنے گھر لے آئے۔ سیدہ حلیمہ مزید بیان کرتی ہیں کہ چند ماہ بعد جب ہم واپس آ چکے تھے، ایک دن اس کا رضائی بھائی کچھ بکریوں کے ساتھ ہمارے خیمے کے پیچھے تھا، تو میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، امی میرے قریشی بھائی کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی آئے، اسے لے گئے، اسے زمین پر لٹایا اور اس کا سینہ چاک کیا اور اپنے ہاتھوں سے اندر کچھ کرتے رہے۔ بس پھر میں اور میرا شوہر فوراً وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ بچہ کھڑا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ زرد تھا۔ ہم نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا تکلیف ہوئی، تم ٹھیک ہو؟ بچے نے جواب دیا، 2 آدمی جو سفید کپڑوں میں تھے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا، میرا سینہ چاک کیا
اور اندر کچھ تلاش کرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے تھے۔ سیدہ حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں ادھر ادھر دیکھتے رہے، مگر وہاں کسی انسان کا کوئی نشان نہ تھا، نہ خون، نہ کسی زخم کا نشان۔ انہوں نے بچوں سے کئی سوالات کیے، مگر دونوں بچے اپنے بیان پر قائم رہے اور کسی طرح کوئی لفظ بھی بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ اگرچہ اس مبارک بچے کے سینے پر کوئی زخم کا نشان نہ تھا، لیکن پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان ایک غیر معمولی شے ضرور نظر آتی تھی، ایک چھوٹا سا نشان، جیسے مہر کا نشان ہو۔ یہ ابھرا ہوا اور بالکل واضح تھا، ایسے جیسے کسی چھوٹے پیالے کو دبا کر نشان بنایا گیا ہو۔ یہ نشان تو روز ولادت سے ہی موجود تھا۔ بعد کے سالوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی حقیقت پر روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، دونوں سفید کپڑوں میں تھے۔ ان کے پاس سونے کا ایک برتن تھا جس میں برف جیسی کوئی چیز تھی۔ انہوں نے مجھے قابو میں لیا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر دل کو بھی چاک کیا اور اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد میرے دل اور سینے کو اس برف جیسی شے سے خوب دھو کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شیطان آدم کی ہر اولاد کو اس لمحے چھو لیتا ہے جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔